آپ صرف اگر اللہ کا بندہ بننا چاہتے ہو تو آپ کو 3 مقابلے کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلا کس سے مقابلہ کرنا پڑے گا؟ آپ کو اپنے نفس سے مقابلہ کرنا پڑے گا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا قرآن پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو کوئی شخص رشوت پیش کر رہا ہے، حرام شے ہے، نفس کیا کہتا ہے؟ لے لو، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ اور بڑی پٹیاں پڑھاتا ہے کہ یہ سارا تقوی حیضہ صرف تمہیں ہی ہو گیا ہے، فلاں حاجی ہے، فلاں وہ ہے، وہ بھی لیتا ہے، وہ اس طرح لیتا ہے، اور فلاں ضرورت ان کی پڑی ہے، بچے کی فیس نہیں گئی ہے، بیوی کو اتنا عرصہ ہو گیا شاپنگ نہیں کروائی، بیوی روز کہتی ہے شاپنگ کرواؤ۔ تو یہ ساری پٹیاں آپ کو نفس پڑھائے گا کہ نہیں پڑھائے گا؟ اگر آپ مقابلہ کر سکتے ہیں مقابلہ تو آپ بچیں گے، اگر مقابلہ نہیں کر سکتے تو مار کھا جائیں گے۔ یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اذان کا وقت آ گیا، اذان سن لی آپ نے، لیکن پھر نفس نے کہا ابھی اور سو، آپ نے کروٹ لی اور چادر اوپر لی اور غین ہو گئے اور سو گئے اور نماز گزر گئی۔ اگر آپ اس نفس کے تقاضے کو اس وقت رد کر سکتے، آپ میں اتنی طاقت ہوتی تو آپ کھڑے ہو جاتے اور مسجد کی طرف جاتے۔ گویا کہ بندگی رب کے لیے سب سے بڑا جہاد کس سے کرنا ہوگا؟ نفس سے۔ اچھا، نفس اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا بدماش ہے، وہ شیطان لعین، وہ اسے اکساتا رہتا ہے، پھونکے مارتا رہتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، اشتعال پیدا کرتا ہے، پٹیاں بڑھاتا ہے، برائیوں کو مزین کرتا ہے، بے حیائی کو فیشن کا نام دیتا ہے، ناچ گانے کو کلچر کہتا ہے کہ اس طرح کرو، یہ آج کل کا کلچر، یہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ اگر شیطان سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو اللہ کی بندگی کر سکیں گے؟ کبھی نہیں کر سکیں گے۔ تیسری چیز، معاشرہ بگڑا ہوا ہے، بگڑے ہوئے معاشرے میں دباؤ ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک ہجوم ایک طرف جا رہا ہو تو اس طرف جانا آسان اور مقابلے میں جانا بہت مشکل ہوتا ہے، زور لگانا پڑے گا نا۔ تو معاشرے کا رخ کچھ اور ہے، آپ کا رخ کچھ اور ہے۔ معاشرہ نہ خدا کو جانے نہ رسول کو جانے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے حق کے اس کے حقوق پہ چلنا تو کشمکش کرنی پڑے گی کہ نہیں؟ زمانہ تمہارے ساتھ اگر منافقت نہیں کرتا تو زمانے سے جنگ کرو۔ اور بے غیرت اور بے ہمی اور بودے اور بزدل اور کچے لوگوں کا اصول کیا ہے کہ زمانہ تمہارے ساتھ منافقت نہیں کرتا تو بھائی تم زمانے کے رنگ میں ڈھل جاؤ۔ آسان راستہ کون سا ہے؟ زمانہ تمہارے رنگ میں نہیں آتا تم اس کے مطابق ڈھل جاؤ، تمہیں کوئی تکلیف ہوگی؟ اور زمانہ اگر تمہارے ساتھ منافقت نہیں کر رہا تم زمانے سے لگڑو، تکلیف آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ 3 جہاد کرنے پڑیں گے تو انسان اللہ کا بندہ بن سکے گا۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی اب بھی؟ اسی لیے جب پوچھا گیا حضور سے اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا سب سے افضل جہاد یہ کہ اپنے نفس سے جہاد کرو، کشمکش کرو، مقابلہ کرو تاکہ اسے اللہ کا مطیع بناؤ۔ یہ جہاد ہے افضل جہاد۔ پہلے میں نے کہا تھا پہلی منزل سب سے اہم، یہ جو پہلی منزل کا جہاد ہے وہ افضل جہاد ہے، بالکل 2 اور 2 4 کی طرح کی بات ہے۔ اور اسی کو کہا گیا ہے جو جہاد اکبر۔ جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آئے ہیں آپ نے فرمایا مسلمانوں یہ نہ سمجھنا کہ جہاد ختم ہو گیا، وہ تو چھوٹا جہاد تھا جو ہم کرنے گئے تھے کافروں کے خلاف، یہ بڑا جہاد ہے جو مدینے میں رہ کر ہوگا، ہر آن ہوگا۔ وہ تو کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے، یہ ہر وقت ہوتا ہے، ہر صبح ہوتا ہے، ہر رات ہوتا ہے، ہر شام ہوتا ہے، ہر لحظہ ہوتا ہے، ہر وقت کشمکش ہے خیر و شر کی،
ہر حرام اور حرام کی، صحیح اور غلط کی، زمانے کی روش اور دین کا تقاضا تکرار ہے۔ آپ اگر اس راستے پر پہلا قدم رکھیں گے عزم کے ساتھ تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، دن میں تارے نظر آ جائیں گے، 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ دین کا نام لینا آسان ہے، چلنا بہت مشکل ہے۔ دوستو کیا لگتا ہے آپ کو یہ بات کچھ سمجھ آئی یا نہیں؟ اگر بات اچھی لگی ہو اور سمجھ آئی ہو تو صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس شیئر کی وجہ سے کسی اور کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنا آ جائے۔